أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آخری قسم توحید کی ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کی توحید۔ نام کی جمع اسماء، اسم کی جمع اسماء ہیں، اور صفت کی جگہ صفات جمع صفات ہیں۔ شیخ عثیمین فرماتے ہیں وَأَمَّا تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ، جہاں تک کہ توحید اسماء و صفات کا تعلق ہے، فَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ، اللہ کے اسماء ناموں اور اس کی صفات میں اس کو منفرد ماننے کا نام ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ اللہ اپنے اسماء و صفات میں منفرد ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، نہ اس کے ناموں میں نہ اس کی صفات میں۔ بحیث یؤمن العبد بما اثبت اللہ لنفسہ فی کتابہ او اثبتہ لہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اعتبار سے کہ جو اللہ کے نام اور اس کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کی ہیں، ان اسماء و صفات میں اللہ کو منفرد ماننا۔ اپنی طرف سے کوئی صفت اللہ کو دے سکتے؟ اپنی طرف سے اللہ کو کوئی نام دے سکتے؟ نہیں۔ اللہ کے وہ نام اور وہ صفات جو قرآن و سنت میں آئے ہیں ان میں اللہ کو منفرد ماننا، یاد رکھیں گے اس کو۔ اللہ کے وہ نام جو قرآن و سنت میں، ان میں اللہ کو منفرد ماننا، یونیک ماننا، سب سے الگ ماننا۔ اور کہتے ہیں من الاسماء والصفات علی الوجہ الذی اراد اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الوجہ اللائق بہ، اس طور پر جو اللہ کی اس میں مراد ہے، رسول کی اس میں مراد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا بتانا چاہا اس کو ماننا، یہ نہیں کہ اپنی عقل سے کچھ بھی دوسرا مطلب لینا۔ مطلب کون سا لینا پڑے گا؟ جیسے کوئی کہے اللہ تعالیٰ سنتا ہے، قرآن میں ہے سمیع ہے، اب آدمی کہے سننے کے لیے تو کان چاہیے، تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کیا ایسا ہی ہوگا کہ نہیں؟ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں دیکھیں میٹنگ میں کیا طے ہوتا۔ ہاں بول کے بھی نہیں پھنسنا، نہ بول کے بھی نہیں پھنسنا۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے یہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ الگ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ بھئی ایک آدمی ہوتا ہے وہ بہرا ہوتا ہے، سائن لینگویج سے معلوم ہو جاتا اس کو کیا بولنا چاہ رہے، جانتا ہے لیکن سنتا نہیں۔ اور ایک اندھا ہے، بریل ہے، پڑھا لیکن آنکھ سے دیکھا اس نے نہیں، ہاتھ سے چھوا کتنے نوٹ ہیں برابر پہچانا، ڈالر کیسے برابر پہچانا، ہاتھ سے پہچانتا ہے، جانتا ہے لیکن دیکھتا نہیں۔ تو یہ دونوں کمیاں ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ ہم اللہ کے لیے تینوں صفات مانتے ہیں اس معنی میں جو ان میں ہے، نہ کہ ان معنی میں جو ہم اپنی طرف سے طے کریں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کہتے ہیں کہ اس مراد سے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد ہے، اور اس طور پر جو اللہ کی شان کے لائق ہے۔ جیسے سنتا ہے، ہم سنتے کہ نہیں سنتے؟ اللہ سنتا کہ نہیں سنتا؟ اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی سنتے، لیکن ہم خراٹے لے رہے ہیں اور گھر میں ہمارے خلاف پلاننگ ہو رہی بیوی اور بچوں کی۔ سنتا ہے آدمی؟ نہیں سنتا ہے، سویا ہوا ہے اور باتیں چل رہی لیکن نہیں سن پاتا ہے وہ۔ یا آدمی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگ دور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، سنتا ہو؟ اس کے سننے میں کیا ہے؟ نقص ہے۔ دیکھتا ہے بہت دور سے، اس کو دکھائی دے رہا ہے کیا لکھا ہوا ہے بورڈ پہ؟ نہیں، چشمے کے بغیر نہیں دکھتا اس کو، بلکہ اخبار بھی نہیں دکھتا۔ تو دیکھنا بھی اس کا کیسا ہے؟ ناقص۔ سننا بھی کیسا ہے اس کا؟ ناقص۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ساری صفات ان میں کوئی کمی ہے؟ وہ بندے کی طرح نہیں ہے، ناقص۔ وہ کیسی ہے؟ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی ہر صفت اللہ کی شان کے لائق ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، وہ کمال درجے والی ہے۔
تو مراد اللہ اور اس کے رسول کی اور لائق اللہ کی شان کے، اس طرح اللہ کے بارے میں ماننا، من غیر اثبات مثیل لہو، اس طور پر ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثیل نہ مانا جائے، یعنی اللہ کی صفات میں کسی بندے کو اس کی طرح نہ مانا جائے، نہ اللہ کو کسی بندے کی طرح مانا جائے، لأن اثبات المثیل للہ تعالی شرک بہ، اس لیے کہ اللہ کی طرح کسی کو ماننا یہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ شرک ہے۔ کہیں سے بھی پکارو اللہ سنتا کہ نہیں؟ اور بابا، اب اگر کوئی آدمی یہ مانتا ہے کہ کہیں سے بھی پکارو یا غوث المدد، وہ سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں، اس نے اس صفت میں، کون سی صفت میں؟ سننے کی صفت میں، سننے کی صفت میں کس کو شریک کر دیا اللہ کے ساتھ؟ فلاں بزرگ کو، تو اللہ کی صفت میں شریک کر دیا۔ میں دور نزدیک کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس قید کے ساتھ بیان نہیں کر رہا ہوں، کہیں سے بھی پکاریں اللہ سنتا کہ نہیں؟ اور یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور اللہ کے ساتھ دوسرے کو اگر اس میں شریک کرے تو اس نے کیا کیا؟ شرک کیا۔ بندہ رات دن کسی بھی ملک میں کہیں بھی ہو، اللہ اس کو دیکھتا کہ نہیں؟ بابا کی نظر میں ہے تو، کہیں بھی جائے تو، ہاں بابا کی نگاہوں میں ہے تو، نظر کرم بابا کی ہمارے اوپر ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرح مانا کہ جیسے اللہ ہر حال میں بندے کو دیکھ رہا ہے، ہر آن دیکھ رہا ہے، بابا بھی دیکھ رہے ہیں، تو یہ کس کی طرح مانا؟ اللہ کی طرح بابا کو مانا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی صفت بصارت، اللہ دیکھنے میں کیا ہے؟ بصیر ہے، وہ سمیع البصیر، تو اللہ کی طرح مانا کہ اللہ بصیر ہے تو یہ بابا بھی اسی طرح بصیر ہے۔ یاد رکھیں یہ سب کیا اللہ کے ساتھ میں شرک ہے۔ اس تعلق سے دلیلیں کیا ہیں اور اس میں انحراف کیا ہم دیکھتے ہیں، باقی دلائل تو آپ دیکھ لیں گے، جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اس کو میں ڈراپ کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں، جو اسی بات کی وضاحت انہوں نے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یہ آیت اصل الاصول ہے اسماء و صفات میں، سورہ شورى کی آیت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں، وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس میں اللہ نے انکار بھی کیا اور اقرار بھی کیا۔ انکار کس چیز کا کیا؟ اللہ کی طرح کوئی نہیں، لیکن اقرار کیا اللہ سنتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے۔ ہم سنتے دیکھتے کہ نہیں؟ نہیں نا، ہاں ہم سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں، اور آدمی کہتے کو ہم بھی سنتے دیکھتے اللہ بھی سنتا دیکھتا تو برابر ہوئے نا؟ ہوئے۔ اللہ نے اس سے پہلے کیا کہا؟ اس کی طرح کوئی، تم بھی سنتے ہو اللہ بھی سنتا ہے، لیکن تم اللہ کی طرح نہیں سن سکتے، اللہ تم بھی دیکھتے ہو اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن صرف دیکھنے کے لفظ میں اشتراک سے صفات دونوں، مماثلت دونوں میں پیدا ہوتی ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ تم جیسا سنتے ہو اس میں نقص ہے، اللہ کی طرح تم سنتے ہو، اللہ کی طرح تم دیکھتے ہو نہیں، تو اللہ کی کسی صفت میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا ہے دیکھتا ہے، تو اللہ کی صفات کو مانا جائے ایک۔ دوسرے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اللہ کے مثل کسی کو نہیں مانا جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کے اسماء و صفات کو مانا جائے لیکن ان میں اللہ کے مثل کسی کو نہیں مانا جائے۔ ایک مانا جائے، دوسرا نہیں مانا جائے۔ کیا مانا جائے؟ اللہ کو مانا جائے، ہاں اللہ کو تو سبھی مان رہے بھائی، اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء و صفات کو کون سے؟ خالی تج نا، کتنی صفات؟ جو قرآن و سنت میں ہیں ان تمام صفات کو، یعنی یہ کہیں گے کہ اللہ صرف سننے دیکھنے میں اللہ جیسا کوئی نہیں، جاننے میں اللہ جیسا ہے، بول سکتے ہیں ایسا؟ یہ قاعدہ جو ہے دو صفات بطور مثال ذکر کی، نہ کہ تحدید۔ ساری اسماء و صفات میں اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، ان تمام اسماء و صفات میں جو قرآن و سنت میں مذکور ہیں، ان تمام اسماء و صفات کو مانا جائے جو قرآن و سنت میں ہیں،
لیکن ان میں کسی کو اللہ کے مثل نہیں مانا. یاد رکھیں گے یہ ہے کیا؟ توحید اسماء و صفات. اس میں 4 چیزیں ہیں جو انحراف ہیں. 4 چیزیں اللہ کے اسماء و صفات میں بگاڑ ہیں. وہ کیا ہیں؟ یہاں ذکر کی گئی ہیں. نمبر 1 تعطیل، 2 تمثیل، 3 تکییف، 4 تحریف. اس سے پہلے کہ اس کو سمجھاؤں، بنیادی بات ہم کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ. اللہ کے بارے میں اللہ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں سب سے زیادہ کس کو بتایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ اصل ہے کہ اللہ کے بارے میں اللہ سے بہتر کوئی جانتا نہیں. اور اللہ کے بارے میں علم کا راستہ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے دل سے ہم اللہ کے بارے میں کوئی عقیدہ قائم کر سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ نے اپنے رسول کو بتایا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، تمہیں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تمہیں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا میں ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بارے میں جاننے کے لیے ہم کو کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور آپ نے ہم کو 2 چیزیں دی علم کے طور پر، ایک قرآن، دوسرے سنت حدیث. قرآن اور سنت ہی سے اللہ کے بارے میں عقیدہ لیا جائے گا. میری عقل میں ایک بات آئی، بہت غور کرنے کے بعد، خاموش رہو تو اچھا. اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بولنا حرام ہے. یہ قاعدہ ہے اس میں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے اس کو حرام کیا ہے کہ تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں کچھ کہو. تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات نہ کہے. تو یہ قاعدہ اس میں ہے. اللہ کی صفات میں الحاد کیا ہے؟ بگاڑ کیا ہے؟ 4 چیزیں ہیں. کیا؟ تعطیل. تعطیل یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دیا جائے، اللہ کے ناموں کا انکار کر دیا جائے. یہ کیا ہے؟ تعطیل. اسکول میں تعطیل ہوتی معلوم ہے آپ کو؟ ہاں، بہت سارے لوگ اردو اسکولوں میں ان کو معلوم ہے. تعطیل کا مطلب معطل ہو جانا، یعنی بند، ختم، چھٹی. تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں تعطیل یہ ہے کہ ان کا انکار کر دیا جائے، نہیں مانتا ہے کوئی آدمی. 2 تمثیل. اللہ کے اسماء و صفات میں تمثیل یہ ہے کہ اللہ کی مخلوقات کو اللہ کی طرح یا اللہ کی صفات کو مخلوقات کی طرح، دونوں کو ایک دوسرے کے کیا مانا جائے؟ مثل. مخلوقات کو اللہ کی طرح مانا جائے یا اللہ کو مخلوق کی طرح مانا جائے، دونوں صفات کو ایک جیسا کر دیا جائے. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تمثیل. تمثیل شرک ہے. اللہ کے ساتھ اللہ کی طرح کسی کو ماننا یا اللہ کو کسی کی طرح ماننا، یہ مخلوق کو خالق کے برابر کر دینا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. اور اللہ کی صفات کا انکار کرنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے، یہ انکار ہے. نمبر 3 تکییف. تکییف میں لفظ کیفا چھپا ہوا ہے. کیفا حالک کا کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیسے. تو کیفا اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کہہ دینا. کیفا اللہ کیسا سنتا ہے؟ اللہ ایسا ایسا سنتا ہے. اللہ کیسے دیکھتا ہے؟ ایسے ایسے دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے کوئی کام؟ ایسے کرتا ہے. تو بغیر علم کے، بغیر قرآن و سنت کی دلیل کے اللہ کے اسماء اور اس کی صفات کی کیفیت کو بیان کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ تکییف. اپنی طرف سے اللہ کی کسی صفت کے بارے میں کوئی بات بیان کرنا، اس کی کیفیت متعین کرنا، یہ کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، سب مانتے اس میں؟ کوئی نہیں مانتا ایسا تو نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوى. اب کوئی آدمی مثال بتا کے کہے دیکھو یہ جو بادشاہ اس تخت پہ بیٹھا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ بھی عرش پہ ایسے ہی ہے. اس نے کیا کیا؟ اللہ کو کسی کی طرح مانا. اس میں تمثیل بھی ہے، اور جیسے کوئی بیٹھا
تخت پر بیٹا دیکھو اللہ ایسے مستوی ہوا. بادشاہ جیسے تخت پر جا کے بیٹھا ویسے اللہ کے بارے میں کہا اللہ بھی ایسے مستوی ہوا. اس نے کیا کیا؟ اللہ کے بارے میں اپنی طرف سے کیفیت بتائی. یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکییف. کہ مخلوق کی طرح کوئی کیفیت متعین کرنا یا اپنی عقل سے کوئی کیفیت اللہ کے کسی فعل کے بارے میں متعین کرنا، یہ تکییف ہے. نمبر 4 تحریف. تحریف کس کو کہتے ہیں؟ بدل دینا. بدل دینا جو حقیقت اس کی ہے اس کی بجائے کوئی اور معنی اس کو دے دینا. جیسے میں نے مثال دی تھی. کیا مثال دی تھی؟ جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، تینوں صفات اللہ کی آئی ہیں. اب آدمی کہے سمیع کا مطلب علیم، سنتا ہے اللہ کا مطلب سنتا نہیں جانتا ہے، دیکھتا ہے کا مطلب دیکھتا نہیں بلکہ کیا ہے؟ جانتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ سننے کا مطلب سننا ہے، دیکھنے کا مطلب دیکھنا ہے. اس نے مطلب بدل کے کیا کر دیا؟ سننے اور دیکھنے کا مطلب کیا بنا دیا؟ جاننا. حالانکہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ لیکن اس کے لیے تیسرا لفظ ہے. کیا ہے وہ؟ علیم. تو اس نے دو صفات کو بدل کے اس کا مطلب تیسرا مطلب لے لیا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ تحریف ہو گئی. تحریف کا مطلب ہوتا ہے بدل دینا. بدل دینا. جیسے مثال کے طور پر حدیث میں آیا ہے کہ ہر رات جب 1/3 حصہ رات کا بچ جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. کون کرتا ہے نزول؟ ہاں؟ اللہ. کیسے؟ ایسے ہم بتا سکتے؟ ایسے اگر کوئی بتاتا ہے تو کیا ہوگا؟ کیا لفظ دیں گے؟ اس کے لیے کیا نام ہے؟ تکییف. اور جیسے کوئی اور مخلوق ہے اس کی طرح بتائے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ تمثیل. اور کہے کہ نہیں مانتے ہم اس کو کیونکہ نزول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے نزول اللہ کی شان کے خلاف ہے. کیا ہو جائے گا؟ یہ تعطیل. اور اگر کہے نازل ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نہیں بلکہ اللہ کی حدیث صحیح ہے لیکن اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کی بجائے کیا کر دیا اس نے سرے سے اس حدیث کا انکار کیا؟ نہیں، لیکن اللہ کے لیے نزول کا مطلب بدل کے کیا کر دیا؟ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو یہ تحریف ہے. اس طرح سے کئی صفات اللہ کی ہیں جیسے سننے کو جاننا کر دینا. تو یہ سب چیزیں جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اللہ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. تو کوئی آدمی کہے کہ ہاتھ مراد نہیں، وہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت مراد ہے. تو اللہ کی کتنی قدرتیں ہیں؟ 2 ہی. سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جیسا چاہتا ہے خرچ کرتا ہے بندوں پر. تو اب کوئی آدمی کہے کہ یہاں پر ہاتھ سے ہاتھ مراد نہیں ہے، ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ قدرت اللہ کی ہے. تو کیا کہا جائے گا اس کو؟ اللہ کی کتنی قدرتیں ہو گئیں؟ 2. تو یہ بات باطل. یہ کیا کر دیا اس نے؟ تحریف کر دیا. تحریف کر دیا کہ اس نے ہاتھ کا لفظ کا مطلب کیا لے لیا؟ ہاں. تو یہ باطل ہے. یہ 4 چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں. اس کو الحاد کہتے ہیں. وَذَرِ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. اور چھوڑو ان کو جو اللہ کے اسماء میں ٹیڑھا راستہ اپناتے ہیں. اللہ نے ڈانٹا ہے اس پر. تو الحاد اللہ کے اسماء و صفات میں 4 چیزیں ہیں اور وہ کیا ہیں؟ تعطیل، تمثیل، تکییف اور تحریف. تھوڑا اس کو ہضم کرنے میں کچھ لوگوں کو ٹائم لگ سکتا ہے لیکن سیکھنا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے اس لیے کہ عقیدے کی بہت اہم باتیں اس میں ہیں. تو یہ کورس ہمارا میں سمجھتا ہوں کچھ اخیر کی چیزیں ہم کو دوڑنا پڑا لیکن یہ 4 چیزیں یاد رکھیں. اس کی دلیلیں آپ کے سامنے ہیں، اس کی دلیلیں آپ کے سامنے ہیں لیکن یہ 4 چیزیں ہیں. اس کے معنی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تعطیل کیا ہے، تمثیل کیا ہے، تکییف کیا ہے اور تحریف کیا ہے. یہ 4 چیزیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے ورنہ بولیں گے 4 چیزیں سکھا کے گئے ہم کو. سارے علماء فتویٰ دیں گے ہمارے لیے، دیکھو کیا غلط سکھا کے گیا سب کو. یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، گناہ ہیں، منع ہیں، بری ہیں. ان سے اللہ کے بارے میں
بولتے وقت بچنا چاہیے۔ اللہ کے اسماء و صفات میں یہ 4 چیزیں بگاڑ ہیں، منع ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یاد رہے گا؟ تو یہ 3 قسمیں ہم نے دیکھی اللہ توحید کی، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ انشاءاللہ کسی اور درس میں توحید اسماء و صفات کے کتنے قاعدے ہیں، اور ہے بہت، تو وہ جو قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مستقل کورس اس کا انشاءاللہ ہم کبھی کریں گے، موقع جیسا ملے گا۔ تھوڑا وہ مشکل پڑتا ہے لیکن سیکھنے سے سب آسان، الحمدللہ ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں، سیکھنے سے سب آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔